بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 4 ذی-القعدہ 1446 ہجری مطابق 2 مئی 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اصلاحیات، اگر ابھی موت آ جائے تو۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ہم میں سے ہر شخص غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بعد میں چل کر توبہ کر لوں گا، نیک بن جاؤں گا، لیکن کیا اس نے موت سے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ اسے توبہ کرنے کی مہلت دے گی؟ موت تو اچانک آ جاتی ہے، انسان کو 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر ہمیں ابھی موت آ جائے تو ہماری تیاری کیا پوری ہے؟ کیا ہماری نمازوں کا حساب پورا ہے؟ چھوٹی ہوئی نمازیں تو ہمارے ذمہ واجب نہیں ہیں، ہماری کمائی حلال ہے، اس میں حرام تو شامل نہیں ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں یا ہم نے انہیں بھلا رکھا ہے؟ ہم نے جن لوگوں کی غیبت یا برائی کی ہے ان سے معافی مانگ لی ہے؟ کسی کا ہمارے اوپر کوئی حق تو نہیں آ رہا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم نے اسے ادا کرنے کی کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ ہم کسی بڑے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے؟ غرض یہ کہ اگر موت کا فرشتہ ہمیں بلانے کے لیے آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ ہماری زندگی دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے موت ہمیں آنی ہی نہیں ہے، اگر آئے گی بھی تو ہم سے پوچھ کر آئے گی اور ہم فوراً اس کی تیاری کر لیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ موت کو یاد رکھنے کے بجائے اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں، مال و دولت کی دوڑ، شہرت، عہدے اور راحتوں میں ایسے مگن ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ہم یوں جیتے ہیں جیسے موت تو صرف دوسروں کو آنی ہے۔ یہ غفلت ہمیں نہ صرف نیک اعمال سے دور کر دیتی ہے بلکہ دل کو سخت کر دیتی ہے۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے تو اسے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے تو وہ گناہوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ وہ سچائی، عدل، احسان، رحم جیسے اوصاف کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو ہم اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، دوسروں کا حق مارنے سے بچیں گے اور اس کوشش میں لگے رہیں گے کہ ہم نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہم جانیں گے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ موت ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ روزانہ ہم کسی نہ کسی کے وفات کی خبر سنتے ہیں مگر پھر بھی عبرت نہیں لیتے، گویا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو ایک نصیحت کے طور پر لیں، اسے یاد رکھیں اور اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ دوسرا مضمون فکر و نظر، ہماری مشکلات قرآن کی روشنی میں۔ مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ اب یہ زندگی ہے تو کبھی خوشیاں بھی آئیں گی، کبھی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، گناہ بھی ہوں گے، معاشی پریشانیوں سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، ان سب سے گھبرا کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سمجھدار مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان حالات سے ابھرنے اور نجات پانے کے بارے میں سوچے، ان اسباب و وجوہات پر غور کرے جن کی وجہ سے یہ حالات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی صورت میں ایک نہایت قیمتی اور عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نہ صرف ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے بلکہ دنیاوی زندگی کے مسائل اور چیلنجز میں بھی ہمارے لیے ایک روشن رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دل و دماغ سے اس پر غور کریں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل اسی کے روشنی میں تلاش کریں۔ قرآن میں غور کرنے سے ہمیں اپنے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ہمارا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً اس وقت ہم جیسے کچھ مسائل ہیں ہماری زندگی کے، اس کو اور اس کا حل قرآن پاک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص شہوت اور نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اسے اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ عموماً ایسے حالات میں نماز میں سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 59 میں فرمایا، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ لہٰذا نماز کی درستگی اور اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنا انسان کو شہوت اور برائیوں سے بچانے کا کافی مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بدبختی اور توفیق کا نہ ملنا اور نیکیوں سے محرومی کا شکار ہو تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات کیسے ہیں۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا انسان کی بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 32۔ لہٰذا والدہ کے ساتھ محبت، احترام اور خدمت کا رویہ اپنانا سعادت اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سے بدبختی بھی دور ہوتی ہے اور نیکیوں سے محرومی سے بھی بچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، دنیاوی مسائل اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 126 میں فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔
اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پر غور و خوض کریں، تو یہ مبارک عمل ہماری زندگی میں سکون اور کشادگی کا سبب بنے گا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں اپنی روحانی حالت کا جائزہ لے کر قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سچی توبہ، نماز کی پابندی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی قدر کرنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تیسرا مضمون ہے سماجیات، غربت ایک قومی المیہ، مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہر معاشرہ اپنی ترقی اور خوشحالی کا خواب دیکھتا ہے، لیکن جب کسی قوم کا بڑا طبقہ غربت کا شکار ہو تو یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں غربت ایک سنگین قومی مسئلہ بنا ہوا ہے، جو نہ صرف فرد کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ پوری قوم کی ترقی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ غربت صرف مالی تنگی کا نام نہیں ہے، بلکہ تعلیم، صحت، خوراک، رہائش جیسی بنیادی ضروریات سے محرومی کا نام بھی غربت ہے۔ ایک غریب انسان نہ تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے، نہ ہی مناسب علاج کروا سکتا ہے، نہ ہی ایک باعزت زندگی گزار سکتا ہے۔ کہ یہ سچ نہیں ہے کہ ایک مزدور دن بھر سخت محنت کے باوجود اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر پاتا؟ ایک طالب علم صرف اس لیے تعلیم چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے والدین کے پاس فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک مریض محض دوا نہ خرید سکنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتا ہے؟ جس معاشرے میں غربت عام ہو جائے وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک غریب قوم علم، کاروبار، انڈسٹری، معیشت، ڈیفنس، دفاع کے میدان میں کبھی مضبوط ہو ہی نہیں سکتی۔ غربت کے نتیجے میں جہاں فاقہ کشی، بیماری، جہالت بڑھتی ہے، وہیں چوری، جھوٹ، بے ایمانی جیسے جرائم بھی جنم دیتے ہیں۔ یہ غربت ہی ہے جس کی وجہ سے تعلیم کا معیار گر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر مشقت مزدوری اور کام کرنے کو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، صحت کی سہولیات متاثر ہوتی ہے، مجموعی طور پر قوم کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے یہ محض ایک انفرادی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا قومی المیہ ہے جو پورے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے غربت کو محض ایک مادی مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک انسانی اور اجتماعی ذمہ داری کے طور پر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم کا بھی حق ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 19۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مالدار افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کا حق ادا کریں۔ اسلام نے زکوٰۃ، صدقات کو اسی لیے ضروری کیا تاکہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو، دولت صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5382۔ یہ حدیث ہمیں اجتماعی ذمہ داری کا سبق دیتی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ہم سب اجتماعی کوششیں کریں، اس کے خاتمے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں، عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ وہ ہنر سیکھیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ امیر طبقے کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، فلاحی کاموں میں حصہ لیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع پیدا کرے تاکہ ہمارے سماج میں کوئی انسان بھوکا نہ سو سکے، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہنے پائے، نہ ہی کوئی مریض علاج نہ ہونے پانے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار جائے۔ مسائل: کیا اذان کے وقت قرآن کی تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں؟ اب اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، اذان ہونے لگی تو اس کے بعد دونوں صورتیں جائز ہیں، تلاوت جاری رکھے چاہے تو بند کر دے اور اذان کا جواب دے۔ تلاوت جاری رکھتے ہوئے اذان کا جواب نہ دینے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دینے میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے۔ البتہ افضل و مستحب یہی ہے کہ تلاوت بند کر لے اور اذان کا جواب دے لے، اس لیے کہ تلاوت اس کے بعد ہو جائے گی مگر اس اذان کے جواب کا موقع پھر نہیں آئے گا۔ واللہ اعلم۔ فتاوی بن نوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔